اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گلوبل ٹی وی اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اے آر ساگر کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی ایک عالمی سطح پر مستند ادبی اور علمی تنظیم ہے جس نے آن لائن اردو ادب کی ترقی و ترویج کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ دنیا بھر کے شعراء، ادباء اور مصنفین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ آج اردو ادب کی حساس شخصیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی مایہ ناز شخصیت، ان کے منتظم اعلیٰ صدر جناب چودھری محمد نواز گلیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کا انٹرویو لیں گے اور ان سے ہوں گی بہت ساری باتیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام کو دیکھیے گا، سنیے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کومنٹس کی شکل میں یوٹیوب کے چینل پر جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان شخصیت کی جانب۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جناب چودھری محمد نواز گلیانہ صاحب۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید حضور۔ بہت شکریہ، جی آیا نو، ست بسم اللہ جی آیا نو، بھلی بہت کری شکریہ آئے یار صاحب، سجنا و نکھاں بہت ٹھرن۔ شکریہ۔ تو حضور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے، گلوبل ٹی وی کے اس پروگرام میں تشریف لائے حضور، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں حضور، آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ چودھری محمد نواز گلیانہ صاحب کس علاقے میں پیدا ہوئے، والدین کا کیا سلسلہ روزگار تھا، اور تعلیم کہاں تک حاصل کی۔ آج آپ نے اپنی زبانی میرے ناظرین کو بتانا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یار صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور دوسری بات اتنا لمبا چوڑا جو آپ نے تعارف میرا کرا دیا نا، تو ہمارے کالج کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ اقبال کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی، اور اس میں علامہ اقبال صاحب کے ایک دوست جو ہیں کلاس فیلو، یہ پرانی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کو بلایا گیا۔ تو جب ان کو سٹیج پہ بلایا تو سب چونکہ حضرت اقبال کی تعریفیں کر رہے تھے، تو ان کا جب باری آئی تو انہوں نے کہا یار اقبال تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اقبال نہیں کہا تھا، ہم تو اسے بالا کہتے تھے۔ تو یہی حال ہے، مجھے سر تو آپ نے بنا کیا دیا بات ہے، مجھے تو کوئی بنا سر نہیں کہتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں ایسی بات نہیں حضور، ماشاءاللہ آپ کی بہت ساری علمی اور ادبی خدمات ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پر شعراء کو ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ابھی تک میرا نہیں خیال دنیا کے کسی اور شخص کے نصیب میں آیا ہو۔ جی حضور۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا، میرا تعلق جو ہے وہ ضلع گجرات سے ہے، اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے گجرات سے حاصل کی، ایف اے تک پڑھا ہوں میں۔ اس کے بعد باہر آ گیا، میرے والد صاحب چونکہ سوئٹزرلینڈ تھے، تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ باہر چلنا ہے تو آ جاؤ، تو میں نے یہ ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد اٹلی ہے، سوئٹزرلینڈ میں رہا 5 سال تک۔ 5 سال کے بعد پھر میں اٹلی شفٹ ہو گیا، چونکہ اس وقت لیگلائزیشن کھلی تھی اٹلی کی 1990 میں، تو میں نے پھر اپنے آپ کو لیگلائز اٹلی میں کرا لیا۔ تو اٹلی سے 1993 سے میں شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو کام کا ہی سلسلہ چلتا رہا، 1993 میں نے پھر اپنا کام شروع کیا، اور 1998 تک وہ کام چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، اور میں نے اس میں ایک گاڑی اور بنا لی، ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا میرا۔ پھر ایسا ایسا ہر سال ایک گاڑی بنانی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اور کامیاب ہوتے چلے گئے۔ تو سن 2003 یا 4 میں خیال آیا
کہ ہم سب کچھ اپنے لیے تو کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، باقی سارے کام، تو کیوں نہ ایک ادبی تنظیم بنائی جائے جس کے حوالے سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں ان کو تلاش کیا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے اور کوئی بیٹھک رکھی جائے، کوئی مشاعرہ کرایا جائے. تو پھر اس کے لیے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کی. پتہ چلا کہ اگر آپ 4 آدمیوں سے زیادہ اکٹھے بیٹھیں گے تو اٹلی کا قانون ایسے ہے کہ آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا. 4 سے زیادہ بندے میٹنگ نہیں کر سکتے یا کوئی اجلاس نہیں کر سکتے یا اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. تو ہم چونکہ قانونی طور پہ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے اس کے لیے انفارمیشن لی. تو جو کمرشلسٹ یہاں پہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان سے پتہ چلا کہ آپ فری میں اس کو رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں. صرف آپ نے ایک منشور لکھنا ہے کہ اس منشور کے تحت ہم اتنے بندے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم یہ کام کریں گے. اور سالانہ اپنا جو حساب کتاب ہے وہ چیک کروانا ہوتا ہے یا دکھانا ہوتا ہے صرف گورنمنٹ کو کہ دیکھیں ہم نے سال میں اتنا خرچ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو ہم نے یہ تنظیم رجسٹر کرائی اور 15 سال تک میں اس تنظیم کا سرپرست اعلیٰ بنا دیا گیا. چونکہ اس وقت کام ٹھیک تھا، فارغ ٹائم بھی کافی تھا، تو اس لیے ہم پھر اس تنظیم کو ٹائم دے سکتے تھے، اکٹھے ہو سکتے تھے. 2019 میں جب کرونا آیا تو آپس میں مل بیٹھنے پہ پابندی لگ گئی. آپ یہاں تک کہ ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے. کچھ 2 مہینے ایسے پابندی رہی اٹلی میں کہ آپ کسی بھی گیدرنگ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر زیبی صاحب سے نیٹ پہ تو تعلق بنا تھا، رہتا تھا، تو انہوں نے تجویز کیا کہ ہم یہ مشاعرے شروع کر دیتے ہیں، زوم کے مشاعرے. تو ساری کوشش محنت انہی کی تھی، وہی لنک لیا کرتی تھیں. کبھی ہم کینیڈا والوں سے لیتے تھے، کبھی ہم اٹلی میں 1-2 دوست ہیں ان سے لیا کرتے تھے. ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا تھا. تو 2-3 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن ہم نے لنک مانگا تو وہ کہنے لگے اپنا ہمارا پروگرام ہے تو آپ اگلے ہفتے رکھ لیں. تو میں نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ یار یہ لنک کا کیا سسٹم ہے، تو اس نے کہا کچھ نہیں، آپ لینا چاہتے ہیں تو آن لائن لے سکتے ہیں. تو میں نے کہا کر دو یار، یہ ہماری جان چھوڑ جائے گی. تو بس اس دن سے پھر وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ لنک آن ہو گیا اور ہم نے خود کرنا شروع کر دی. پھر یہ ہے کہ ہم تقریباً اب ایک دن کے 2-3 بھی مشاعرے ہو جاتے ہیں، مشاعرے نہیں، انٹرویو اور مختلف پروگرام جو ہمارے ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے لنک کافی ہیں، مثلا تبسم ملوی صاحبہ کا لنک ہم استعمال کرتے ہیں، ایک ہمارا اپنا ہے. تو اس طرح انڈیا والے ہیں، تو 3-4 لنک ہے جو ہمارے پروگرام اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ دوسرے پہ کر لیتے ہیں. جی آپ ماشاءاللہ کیا بات ہے حضور، زبردست آپ نے بیڑا اٹھایا سر پہ. بہت شکریہ. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ٹرانسپورٹر ہے اس کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ ادب کے ساتھ بھی ایک اب لگاؤ جو ہے یا ادب کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے، ربط جوڑا جائے، یہ کیسے خیال آیا آپ کو حضور؟ اصل میں ہمارے جتنے ادب والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ اچھے جانے پہچانے لوگ ہیں. تو دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش میں بھی فلاں بندے سے مل سکوں، کاش میں بھی فلاں بندے سے رابطہ کر سکوں. تو اس کا واحد حل یہی تھا کہ ان کی محفل میں بیٹھا جائے، جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کو آرگنائز کیا جائے یا اس میں جایا جائے. تو اس لحاظ سے پھر ہم نے یہ ایسوسیشن بنائی، رجسٹر کروائی، اور علم والے جو حضرات تھے، جو ہمارے شعراء و دعا ہیں، ان کو انوائٹ کرنا شروع کیا. وہ ہمارے اٹلی آئے، ہمارے مہمان رہے.
اور हमें उनके साथ बैठने का, बातें करने का मौका मिला। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े आपके शोरा हैं वो तकरीबन सारे हमारे पास इटली आ चुके हैं। कुछ तो हमें ये सहूलत हुई कि नॉर्वे ज्यादातर लोग आते हैं, बरतानिया आते हैं, तो उनको नॉर्वे से या बरतानिया से हम इनवाइट कर लेते कि चलें 1 दिन 2 दिन हमारे साथ भी गुजार लें, तो वो भी खुश हो जाते। और हमारे लिए एजाज की बात थी कि हमने फलां शहीद का प्रोग्राम करवाया है, इस लिहाज से फिर ये शौक पैदा होता गया। मैंने खुद भी एक किताब अब लिख ली है, 2 साल हो गए इसी शौक की। माशाल्लाह, सलामत रहे हुजूर। नाजरीन, मैं आपको बहुत बताता शुक्रिया। चलूं कि गुलियाना साहिब एक अदब परवर शख्सियत हैं। जैसा कि खुद भी बता रहे थे कि अदबी हवाले से इनका बहुत वसी काम है। और मैं देखता हूं कि दुनिया अदब में आलमी सतह पर जो लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है, जो इनके जहन में ख्याल आया है कि जूम पर मुशायरे करवाए जाएं और लोगों को इकट्ठा किया जाए, ये बहुत बड़ा अदबी कारनामा है कि उर्दू अदब में जहां कहीं भी उर्दू अदबी खिदमात का करने वाले लोगों का नाम आएगा, उनमें से एक गुलियाना साहिब भी होंगे। तो एक और बात भी बताते चलूं नाजरीन आपको कि गुलियाना साहिब किताब शायर हैं। इनकी एक किताब रास्ते में बिखरे फूल आ चुकी है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम इनके कलाम को क्यों ना आज के इस प्रोग्राम की जीनत बनाएं। मैं गुलियाना साहब से गुजारिश करूंगा, हजूर कोई अपने कलाम में से कोई ताज़ा कलाम हमें भी अता फरमाइए। जी, एक समुंदर एक कूजे में आ जाए, अरे वाह, एक समंदर एक कूजे में आ जाए, वाह, मुझको कोई ऐसा राज बता जाए, आ हा हा हा, मुझको आ हा हा, कोई क्या ऐसा। कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने साये से क्यों लड़ना है, हाँ हाँ, मैंने अपने साये से क्यों लड़ना है, कोई हम दोनों की सुलह करा जाए, अरे वाह, कोई हम दोनों की सुलह करा जाए। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। अब उसने क्यों मेरे साथ नहीं रहना, वाह, अब उसने क्यों मेरे साथ नहीं रहना, जाते क्या बात जाते है। इतनी बात तो बता जाए, हाँ हाँ जाते हाँ जाते हाँ हाँ इतनी हाँ, बात तो क्या बता जाए। कहने, क्या कहने, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हजूर। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार फिर अपने नाजरीन को बताता चलूं कि नाजरीन, आज की ये खूबसूरत आज का जो खूबसूरत प्रोग्राम है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली की जानिब से मुनक्किद करवाया जा रहा है। ये ग्लोबल टीवी की पेशकश है कि उर्दू अदब की हसास शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात करवाती है। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। तो गुलियाना साहब, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं ग्लोबल राइटर्स के हवाले से? आगे आप क्या करना चाहेंगे इस अदबी तंजीम के साथ? कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या प्लानिंग की है और कैसे करेंगे? इस हवाले से कुछ बताइएगा। मजीद तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम ऑर्गेनाइज कर लिया है इसको बेहतर तरीके से चलाया जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा काम है कि हम इसका इत्तेहाद रखें, या हमारे जो मुख्तलिफ मेंबरान हैं उनमें आपस में इत्तेहाद कायम रहे और इकट्ठे होकर सब मिलकर काम करें। हमारे जेबी साहबा जो बड़ी समझदार हैं, बड़ी आप कह लेंगे ये वही लीड कर रही हैं और टाइम सबसे ज्यादा वही दे रही हैं। मैं तो आपको पता है कि अपना काम भी करता हूँ और उसके बाद मुशायरा भी अटेंड करता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं दे सकता जितना जेबी साहबा कर रही हैं। तो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मसलन एक रसाला हम निकाल रहे हैं आफाकनामा के नाम से, और दूसरा एक टीवी हम चला रहे हैं, उसके लिए इंटरव्यूज वगैरह शामिल हैं। तो ये 2 चल रहे हैं। आइंदा नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनता जाएगा सलाह कर लिया करेंगे, तो फिर हम वो अरेंज कर लिया करेंगे। फिलहाल तो हमारा यही चल रहा है, मुशायरे चल रहे हैं, वो रसाला चल रहा है और चैनल चल रहे हैं। आपने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है ग्लोबल राइटर्स की अदबी तंजीम के साथ जो जुड़ी हुई है। तो वो कब से आपने शुरू की और आपको उस वेबसाइट का कैसे ख्याल आया?
اور اس ویب سائٹ پر آپ کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں جو آپ نے بنائی ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا ایڈریس بھی بتائیے گا، کس نام سے ہے؟ اور اس کا نام گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن جو ہماری تنظیم ہے اس کے نام پہ ہی ہے، اور اس میں ہم غزلیں اور افسانے جو ہمارے ممبران ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں تو اس پہ پبلش کر دیتے ہیں ہم. تو یہ ویکلی پہلے تو بنا تھا کہ ہر ویک اپ ڈیٹ ہوا کرے گا، اب یہ روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے. تو 5 یا 6 غزلیں روزانہ کی طور پہ ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کے لیے جو لکھ نہیں سکتے، کسی کو بھیج نہیں سکتے، تو وہ اس پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور سارے پڑھ لیتے ہیں، دیکھ جن کے پاس کتاب چھپانے کی. جی ماشاء اللہ حضور، تو اس آپ لیے ہم نے بنائی. اپنے خاندان میں واحد شخص ہیں جو علم و ادب کے ساتھ جڑے ہیں، یا آپ کا کوئی پہلے بھی ادب کے حوالے سے کوئی نامور؟ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا علاقہ کھاریاں گجرات اور یہ گلیانہ علاقہ جو ہے، یہاں بہت بڑی قداور ادبی شخصیات موجود ہیں، اور میرا بھی 1-2 مرتبہ وہاں جانا ہوا تو بہت ساری علمی اور ادبی شخصیات سے ملاقات ہوئی. تو آپ ادب سے جڑے، آپ اپنے خاندان میں واحد شخص تھے جو ادب سے جڑے، یا آپ کے بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی ادبی کارنامے موجود ہیں؟ اس حوالے سے نہیں، مجھ سے پہلے ہمارا کوئی بندہ نہیں جو اس طرف آیا، ادب کی طرف آیا. میں جیسے آپ نے کہا کہ میں پہلا ہی بندہ ہوں جسے ادب کی طرف شوق پیدا ہوا کہ میں یہ کروں، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ بڑے لوگوں سے ملنا، بڑے آدموں سے مشورہ بات کرنی، تو یہ شوق کی وجہ بنی. باقی جو میری فیملی ہے ان میں سے تو کوئی نہیں آ کے آ سکا. آپ کے وہ بعد اپنا کام کرتے آپ ہیں. کی فیملی میں جی. کوئی ایسا پرسن جو آپ کو لگتا ہو کہ آگے ادبی شوق، ذوق و شوق کو آگے بڑھائے گا؟ ہے کوئی ایسا موجود؟ نہیں، میرے بچے جو ہیں وہ بھی اپنا کام ہی کرتے ہیں، بزنس ہی کرتے ہیں، اور وہ ادب کے لیے ٹائم جو میرے خیال میں نہیں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. جی ہاں، تو ادب والا کوئی ناظرین، نہیں جو. یہ انٹرویو کا دلچسپ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، دستور بھی ہے، جیسے کہ ایک بڑا خوبصورت شعر تھا. تو کیوں نہ گلیانہ صاحب سے ایک اور غزل سن لی جائے؟ حضور التماس ہے کہ اپنے کلام میں سے کچھ اور سنائیے. جی میں سنتا ہوں. گہرائی میں ہے پہچان، گہرائی میں ہے پہچان، کتنا اچھا ہے انسان، کتنا اچھا ہے انسان. کیا کہنا. بہت شکریہ. میں نے دیکھا سورج کو، واہ، میں نے دیکھا سورج کو، کرنوں نے چھڑی ہے تان، کرنوں نے چھڑی ہے تان. بہت شکریہ. کیا کہنا. اٹلی بھی ہے دیس میرا، اٹلی بھی ہے دیس میرا، میرے اندر ارے واہ، پاکستان، میرے ارے اندر واہ، ارے پاکستان. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ذائقہ اور خوشبو بولے، ذائقہ اور خوشبو بولے، آپ بتاتا ہے پکوان، ارے واہ، آپ بتاتا ہے پکوان. کیا کہنا. عشق کی اقداروں کو آپ، عشق کی اقداروں کو آپ، کون چڑھائے گا پروان، کون ارے واہ، چڑھائے گا پروان. ارے واہ، کیا بات ہے. دیکھا جب بھی اسے میں نے، دیکھا جب بھی اسے میں نے، آ جاتی ہے جہاں میں جہاں، آ جاتی ہے ارے جہاں واہ، میں جہاں. بہت شکریہ. کیا کہنے، کیا کہنے حضور، ماشاء اللہ، سلامت رہیں. آپ نے ابھی تک ایک کتاب جو ہے وہ پبلش کروائی ہے، کیا آپ کی مزید کوئی کتابیں ہیں جو راستے میں ہوں، یا جن کو ان قریب آپ پبلش کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ جی انشاءاللہ. میری ذاتی تو نہیں ہے، لیکن ہماری تنظیم کی طرف سے 4 کتابیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، تو انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک مزید 4 کتابیں ہماری آ جائیں گی. ویسے ہم ہر سال میں 2 کتابیں کرواتے ہیں، تو 8 تو ہماری پہلے ہو چکی ہیں، تو اس سال کے اینڈ جو پائپ لائن میں وہ 4 ہیں.
تو اللہ انشاءاللہ کامیاب دے گا، 4 کتابیں مکمل ہو جائیں گی. میری ذاتی نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں. جی 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 فرمائیے، کچھ فرما رہے تھے آپ. ہاں نہیں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میری ذاتی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ٹیم ورک ہے تو اس میں سے سب کی باری باری آتی ہیں، تو وہ آ رہی ہیں. 4 کتابیں ہیں پائپ لائن میں. ماشاء اللہ. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی جو ہے ایک ایسی ادبی تنظیم ہے جو نہ صرف مشاعرے کرواتی ہے، ادبی پروگرام منعقد کرواتی ہے، بلکہ اس تنظیم کے تحت ان نادار اور غریب شعراء اور ادبا جو اپنی کتابیں چھپوانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کی کتابوں کو بھی پبلش کرواتی ہے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نہ صرف آپ نے ادبی لحاظ سے لوگوں کو اکٹھا کیا، بلکہ آپ ان ادیبوں اور شاعروں اور دانشوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں جو بیچارے کسی وجہ سے، قسمہ کرسی کی وجہ سے یا کسی اور معاشی حالات کی وجہ سے اپنا کلام کو، اپنی تخلیقات کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ بڑی خوبصورت آپ کی کاوش ہے، اس کے لیے آپ کے لیے بہت ساری داد ہے، آپ قابل تحسین ہے آپ کا یہ عمل. تو آپ آگے بڑھاتے ہیں بات چیت کے سلسلے کو. تو آپ نیکسٹ کا جو ہے، اب آپ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حضور کے ادبی حوالے سے؟ آپ کا کیا پیغام ہوگا ان لوگوں کو؟ آپ کی بات میں اس طرح بیان کروں گا کہ ارسطو ہمارے فلاسفر گزرے ہیں نا یونان کے، تو ان سے ایک بندہ گیا کہنے لگا کہ میں بھی ارسطو بننا چاہتا ہوں. تو ارسطو نے ٹائم دے دیا کہ کل آ جائیں. تو کل وہ جب آ گیا تو دریا کے کنارے پہ لے کے چلے گئے، جا کے خود دریا میں داخل ہو گئے اور اس بندے کو بھی کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ. وہ بھی شامل ہو گیا کیونکہ وہ جواب چاہتا تھا کہ میں نے ارسطو بننا ہے، یا ارسطو کی ترقی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ارسطو جیسا کیسے بنا جا سکتا ہے. تو ارسطو نے اسے سر سے پکڑا اور دریا کے اندر ڈبو دیا. تو 2-4 منٹ گزرنے کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کی خواہش تھی کہ میں پانی سے اوپر نکلوں. تو پھر اس نے کہا کہ جناب مجھے معافی دے دیں، میں نہیں پوچھا آپ سے سوال، میری غلطی ہوگی ہے، آپ تو مجھے مارنے لگے تھے. تو ارسطو نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تجھے پانی میں ڈبویا تو تمہارے دل کی کیا خواہش تھی، کیا تم چاہتے تھے؟ اس نے کہا جی میں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے مجھے پانی سے باہر نکالا جائے. تو اس نے کہا بالکل ایسے ہی ارسطو بننے کے لیے یہ تڑپ، یہ خواہش ہونی چاہیے. اس طرح بندے کو ترقی کے لیے یا کامیابی کے لیے یہ تڑپ ہونی چاہیے، تو پھر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے اندر میں یہ چیزیں پیدا کریں، خواہش پیدا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کریں کچھ نہ اور بڑا آدمی بن جائیں، یا آپ خواہش کریں کہ میں ایسا ہو جاؤں، وہ نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. جی ہاں بے شک. اس میں حضرت اقبال کا بھی ایک کلام ہے، شعر ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ انہیں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں نامی اس دنیا میں جتنے بڑھے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. تو بے شک آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بہت زبردست پیغام آپ کا جو ہے آج کے نوجوانوں کے لیے ہے. ہماری نوجوان نسل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محنت سے عاری ہو چکے ہیں، وہ بغیر محنت کیے، بغیر کچھ کیے آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں. تو ایسا قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. سونا جو ہے کندن تب بنتا ہے جب وہ آگ کی بھٹی میں تپتا ہے، اس پہ ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، ضربیں کھاتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ کندن بنتا ہے. تو اس کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہوتی ہے. محنت مسلسل جس کو کہتے ہیں، محنت شاخہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے بغیر بندہ آگے کامیابی کا راستہ طے نہیں کر سکتا. تو حضور اپنا مزید کلام شیئر کیجئے ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے آپ کے مزید کلام کو. میں نے کتاب اپنے پاس ہی رکھ لی تھی، مجھے پتا تھا آپ نے
बहुत शुक्रिया। चले, मैं अपनी किताब का जो नाम है ना उसी पे, किसने ये गिराए हैं रास्ते में बिखरे फूल, अरे वाह, किसने ये अरे वाह, गिराए हैं रास्ते में बिखरे फूल। बहुत शुक्रिया। मेरे मन पे छाए हैं रास्ते में बिखरे फूल, मेरे मन पे छाए अरे हैं वाह, रास्ते में बिखरे फूल। बहुत शुक्रिया। क्या बात ख्वाब है। से हुए रास्ते, ख्वाब से हुए रास्ते, सोच हाँ, में महक है तू, अरे वाह, आंख ने उठाए हैं रास्ते में बिखरे फूल। बहुत शुक्रिया। आंख ने अरे उठाए वाह, हैं रास्ते में बिखरे फूल, रोशनी न चाहे हो फिर भी देख सकता हूँ, रोशनी न हाँ, चाहे हो फिर भी देख सकता हूँ, रूह में समाये हैं रास्ते में बिखरे फूल, रूह में अरे समाये हैं वाह, रास्ते में बिखरे फूल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत आला। शुक्रिया। मैं कुछ हूँ और भी। आज इटली में, मैं हूँ, वाह, अभी खत्म ही हुई सर, आखिरी चेयर सर। जी जी, मैं बिस्मिल्लाह। हूँ आज इटली में रूह खारियां में, मैं हूँ आज इटली में रूह खारियां में, बस यही वाह, कमाए हैं रास्ते में बिखरे फूल, अरे बस वाह, क्या यही बात है, कमाए हैं रास्ते में बिखरे। क्या कहने। एक और गजल है, ये जी, दिल मेरा बहारों से ना निकले, हाँ हाँ, ये दिल मेरा बहारों से ना निकले, तेरा पैकर है नजारों से ना निकले, अरे वाह, तेरा पैकर है नजारों से ना निकले, क्या कभी बात है, सैलाब की सूरत बना है, कभी सैलाब की सूरत बना है, कभी पानी किनारों से ना निकले, अरे कभी वाह, पानी किनारों से ना निकले। क्या बात है, बुलाता हूँ उसे मैं अपने मन में, वाह, बुलाता हूँ उसे मैं अपने मन में, मगर वो चांद तारों से ना निकले, मगर वो अरे चांद वाह, तारों से ना निकला, ना निकले। निकल आया हूं मैं तो अपने मन से, निकल वाह, आया हूं मैं तो अपने मन से, मगर क्यों फूल खारों से ना निकले, मगर क्यों फूल खारों से ना निकले। क्या बात है, बहुत शुक्रिया महात्मा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त, और बहुत उम्दा कलाम से आपने हमें नवाजा। नाजरीन, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, आज की ये खूबसूरत महफिल ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और ग्लोबल टीवी की जानिब से मुनक्किद की गई है। आज की हमारी इस खूबसूरत बज़्म के मेहमान थे चौधरी मोहम्मद नवाज गुलियाना साहिब, जिनका ताल्लुक इटली से है और आप सदर हैं ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के। हजूर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमारे लिए वक्फ किए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक बार फिर आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। होगी इस खूबसूरत इस पर चैनल पर। तो बहुत नाजरीन, शुक्रिया। आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान यार सागर को इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज।